اسلام کی ابتدائی تاریخ کا ایک ایسا باب جب امت پہلی بار ایک شدید خانہ جنگی کا شکار ہوئی۔ یہ واقعات کا ایک ایسا سلسلہ تھا جس نے مسلم معاشرے کو گہرائی تک تقسیم کر دیا، اور سچ پوچھیں تو اس کے اثرات آج تک کسی نہ کسی شکل میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیسے؟ ایک امت جو ایک عقیدے پر متحد تھی، وہ آپس میں لڑنے پر کیسے مجبور ہو گئی؟ یہ کہانی ہے ایک بڑے سیاسی بحران کی، ذاتی وفاداریوں کی اور انصاف کے ایسے الگ الگ نظریات کی جنہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ ہم قیادت کے بحران سے بات شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ خلیفہ کے قتل نے حالات کو کیسے بدلا، جس کے بعد ایک متنازع جانشینی ہوئی، پھر جنگ جمل لڑی گئی اور آخرکار شام میں ایک بہت بڑا محاذ کھڑا ہو گیا۔ چلیں کہانی کے آغاز میں چلتے ہیں۔ یہ وقت تھا تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان کے دور حکومت کے آخری سالوں کا۔ اوپر سے تو سب ٹھیک لگ رہا تھا، امت متحد نظر آ رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر بے چینی اور تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ تو یہ بے چینی تھی کیوں؟ حضرت عثمان پر کچھ سنگین الزامات لگ رہے تھے، جیسے اقربا پروری، یعنی اپنے اموی قبیلے کے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں پر لگانا۔ کچھ پالیسیاں ایسی تھیں جن سے اسلام کے ابتدائی اور بہت بااثر لوگ خود کو الگ تھلگ محسوس کر رہے تھے، اور ہاں، سرکاری خزانے کے غلط استعمال کی باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ صرف سیاسی غلطیاں نہیں تھیں، بلکہ انہیں یہ دین سے دوری لگ رہی تھی۔ مشہور مورخ ابن کثیر اس صورتحال کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، یہ اس وقت کی نظریاتی اور سیاسی کشمکش کا آئینہ تھا۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی موٹی سازش نہیں تھی، بلکہ معاشرے میں گہرے اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ اور پھر اس سیاسی بحران کا انجام انتہائی المناک ہوا۔ امت کے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا، وہ موڑ تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کے بعد واقعات نے بہت تیزی سے کروٹ لی۔ جون 65-56 میں خلیفہ عثمان کا قتل ہوا، اور بس یہیں سے ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صرف چند مہینوں بعد دسمبر میں جنگ جمل ہوئی، اور پھر اگلے ہی سال جولائی میں جنگ صفین کا میدان سج گیا۔ تو ہوا یہ تھا کہ مختلف صوبوں میں جو بے چینی تھی، وہ اب کھلی بغاوت بن چکی تھی۔ باغیوں کے جتھے دارالحکومت مدینہ پہنچے اور خلیفہ عثمان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب نے بیچ بچاؤ کی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو بھی خلیفہ کے گھر کی حفاظت پر بھیجا، لیکن افسوس حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ میں اس قتل کی فوری وجہ پر اتفاق نہیں ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ خلیفہ کے سیکریٹری مروان کا ایک خط پکڑا گیا جس نے آگ پر تیل کا کام کیا، جبکہ دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ یہ قتل کسی ایک واقعے کا نہیں، بلکہ حضرت عثمان کی پالیسیوں کے خلاف جو شدید غصہ جمع ہو چکا تھا، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ اس پورے دور کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ بہت اہم ہے، اور وہ ہے فتنہ۔ عربی میں اس کا مطلب ہے آزمائش یا فساد، اور تاریخ میں یہ لفظ خاص طور پر مسلمانوں کی اندرونی لڑائی اور خانہ جنگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خلیفہ کے قتل کے بعد ہر طرف افراتفری تھی۔ اس ماحول میں ایک نئے خلیفہ کا انتخاب تو کر لیا گیا، لیکن ان کی حکومت کو پہلے دن سے ہی شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ اس بحران میں پیغمبر محمد کے چچزاد بھائی اور داماد حضرت علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ بنایا گیا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ انہیں خلیفہ ماننے والے وہی باغی تھے جو حضرت عثمان کے قتل میں ملوث تھے، اور اسی بات نے حضرت علی کی خلافت کو شروع سے ہی بہت مشکل بنا دیا۔ حضرت علی کے خلیفہ بنتے ہی امت واضح طور پر 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف خود خلیفہ علی تھے، جن کا کہنا تھا کہ پہلے ریاست میں امن قائم کرنا ضروری ہے، قاتلوں کو سزا بعد میں دی جائے گی۔ دوسری طرف مکہ میں حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر تھے، اور تیسری طرف شام کے طاقتور گورنر معاویہ۔ اور ان دونوں مخالف گروہوں کا ایک ہی مطالبہ تھا: حضرت عثمان کے قاتلوں سے فوری انصاف۔ ان کی مخالفت کا مرکزی نعرہ تھا قصاص، یعنی خون کا بدلہ خون۔ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا یہ مطالبہ ہی حضرت علی کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا جواز بن گیا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب بات صرف مطالبوں اور الزامات سے آگے بڑھ گئی۔ اب تلواریں میدان میں آ چکی تھیں۔ یہ فتنے کی پہلی بڑی جنگ تھی، جہاں مسلمانوں کی فوجیں مسلمانوں کے ہی خلاف کھڑی تھیں۔ اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ جمل کا مطلب ہے اونٹ۔ ہوا یہ کہ حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر ایک فوج لے کر عراق کے شہر بصرہ پہنچے۔ حضرت علی بھی اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچے۔ شدید لڑائی ہوئی، اور جنگ کا سارا زور اس اونٹ کے گرد تھا جس پر حضرت عائشہ سوار تھیں۔
آخرکار جب اس اونٹ کو گرا دیا گیا تو جنگ رک گئی اور فتح حضرت علی کی ہوئی۔ لیکن یہ ایک ایسی جیت تھی جس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ طلحہ اور زبیر جیسے جلیل القدر صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو تو پورے احترام کے ساتھ واپس مدینہ بھیج دیا، لیکن اس جنگ نے ان کے اختیار کو شدید نقصان پہنچایا۔ شاید اسی لیے انہوں نے اپنا دارالحکومت مدینہ سے عراق کے شہر کوفہ منتقل کر لیا تاکہ وہ اپنے حامیوں کے زیادہ قریب رہ سکیں۔ ایک محاذ تو ختم ہوا، لیکن اب سب کی نظریں شام پر تھیں، جہاں حضرت علی کی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج موجود تھا، اور اس کا نام تھا معاویہ ابن ابی سفیان۔ معاویہ کوئی عام گورنر نہیں تھے، وہ حضرت عثمان کے قریبی رشتہ دار تھے اور تقریباً 20 سال سے شام پر حکومت کر رہے تھے۔ اس لمبے عرصے میں انہوں نے وہاں ایک بہت ہی منظم اور وفادار فوج بنا لی تھی، جو حضرت علی کے اتحاد کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ معاویہ نے شام کے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک انتہائی جذباتی چال چلی۔ انہوں نے حضرت عثمان کی خون آلود قمیض اور ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں دمشق کی جامع مسجد میں سب کے سامنے رکھ دیں، جس سے لوگوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی اور ان کی بغاوت کو انصاف کی لڑائی کا رنگ مل گیا۔ اور پھر دونوں فوجیں صفین کے میدان میں آمنے سامنے آئیں۔ اس لڑائی کا پیمانہ بہت بڑا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ دونوں طرف سے تقریباً 2,10,000 فوجی جمع ہوئے تھے۔ ایک طرف معاویہ کی تقریباً 1,20,000 کی فوج اور دوسری طرف علی کی 90,000 کی فوج۔ کئی دن کے خون ریز جنگ کے بعد جب لگ رہا تھا کہ حضرت علی کی فوج فیصلہ کن فتح حاصل کرنے والی ہے، تبھی ایک ڈرامائی موڑ آیا۔ عمرو بن العاص کے مشورے پر معاویہ کی فوج نے اپنے نیزوں پر قرآن کے اوراق بلند کر دیے اور یہ نعرہ لگایا کہ فیصلہ تلوار سے نہیں بلکہ اللہ کی کتاب سے ہوگا۔ اس ایک چال نے لڑائی کو فوراً روک دیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ دو بہت بڑی مسلمان فوجیں آمنے سامنے ہیں، لڑائی رک گئی ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جب ایک جنگ کو روکنے کے لیے مقدس کتاب کا سہارا لیا جائے اور مستقبل کا فیصلہ دو انسانوں کی تالسی پر چھوڑ دیا جائے تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اس کہانی کے اگلے اور شاید سب سے اہم مرحلے کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ہم اس ایک فیصلہ کن جنگ کا جائزہ لیں گے جس نے ابتدائی اسلامی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا اور جس کے اثرات آپ یقین کیجئے آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہیں کہ لڑائی کا خاتمہ دراصل تنازع کا خاتمہ تھا ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک نئے اور شاید پہلے سے بھی زیادہ گہرے انتشار کا آغاز تھا۔ ذرا تصور کیجئے، ہم 7ویں صدی میں دریائے فرات کے کنارے کھڑے ہیں جہاں خلافت کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں تھی، نہیں، بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی مسلم خانہ جنگیوں میں سے ایک تھی۔ جب ایک فوج جو کہ معاویہ کی فوج تھی شکست کے بالکل قریب پہنچ گئی تو انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ انہوں نے قرآن کے اوراق اپنے نیزوں پر بلند کر دیے۔ اس ایک عمل نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا یہ صرف ایک جنگی چال تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت عملی چھپی تھی؟ اچھا، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، اس دور کے سیاسی پس منظر کو دیکھنا ہوگا جسے تاریخ میں پہلا فتنہ یعنی پہلی اسلامی خانہ جنگی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ عثمان کا قتل ہوا جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر علی ابن ابی طالب خلیفہ بنے، لیکن انہیں فوراً ہی شام کے گورنر معاویہ کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی مخالفت کا نتیجہ جنگ صفین کی صورت میں نکلا اور پھر ہوئی تحکیم یعنی ثالثی کا معاہدہ۔ لیکن اس معاہدے نے ایک اور ہی گروہ کو جنم دے دیا۔ تو یہ تنازع بنیادی طور پر قانونی حیثیت کا بحران تھا۔ علی کا موقف بالکل واضح تھا، پہلے اتحاد پھر انصاف۔ دوسری طرف معاویہ کا اصرار تھا کہ انصاف کے بغیر کوئی بیعت نہیں ہوگی۔ بس یہیں سے تصادم کی بنیاد پڑ گئی۔ تو اہم نقطہ یہ ہے، جیسا کہ ابن کثیر جیسے مورخین نے بھی واضح کیا، یہ جنگ عقیدے پر نہیں بلکہ اقتدار اور سیاست پر تھی۔ دونوں فریق اپنے اپنے نقطہ نظر سے انصاف اور اصلاح ہی چاہتے تھے۔ جنگ کی شدت کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیں کہ معاویہ کی فوج کے تقریباً 45,000 افراد مارے گئے۔ یہ ایک بہت بہت بڑی انسانی قیمت تھی۔ اور دوسری طرف علی کی فوج کو بھی کوئی کم نقصان نہیں ہوا، ان کے بھی تقریباً 25,000 سپاہی شہید ہوئے۔ اب ظاہر ہے دونوں طرف کے سپاہی تھک چکے تھے اور لڑائی کے خاتمے کے لیے بے چین تھے، جس نے آگے آنے والے واقعات کے لیے زمین تیار کی۔ تو چلیں واپس میدان جنگ میں چلتے ہیں۔ یہ جو قرآن کو نیزوں پر بلند کرنے کا عمل تھا، یہ محض مایوسی میں اٹھایا گیا قدم نہیں تھا، بلکہ ایک بہت سوچی سمجھی سیاسی چال تھی۔ یہ ایک طرح سے نفسیاتی جنگ تھی۔
جب علی کی فوج میں موجود قرآن کے قاریوں یعنی قرا نے نیزوں پر قرآن دیکھا تو ان کے لیے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھانا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے لڑائی روک دی اور خلیفہ علی پر دباؤ ڈالا کہ وہ ثالثی قبول کریں۔ اب اس معاہدے کا مقصد تو امن قائم کرنا تھا، لیکن اس کی شرطوں نے مزید تقسیم کے بیج بو دیے۔ خاص طور پر علی کے لقب امیر المومنین کو ہٹانے پر اصرار کیا گیا، جس نے انہیں معاویہ کے برابر ایک فریق بنا دیا، نہ کہ پورے مسلم دنیا کا جائز خلیفہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ثالثی کا نتیجہ کیا نکلا اور اس کے کیا تباہ کن اثرات مرتب ہوئے۔ تاریخی روایات کے مطابق ثالثی کے اس عمل میں ایک چال چلی گئی۔ علی کے نمائندے نے تجویز دی کہ دونوں رہنماؤں کو موصول کر دیا جائے تاکہ امت کسی نئے شخص کا انتخاب کر سکے، لیکن معاویہ کے نمائندے نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ علی کی موصولی پر تو اتفاق کیا، لیکن پھر معاویہ کو خلیفہ نامزد کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سیاسی تدبیر اور ناکام ثالثی اس نے صورتحال کو بہتر کرنے کے بجائے مزید بگاڑ دیا۔ امن کی جو ایک امید تھی وہ دم توڑ گئی اور یہ تنازع ایک نئی اور زیادہ خطرناک شکل اختیار کر گیا۔ اور یہیں سے ایک نئے گروہ کا ظہور ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے علی کے ساتھ تھے لیکن ثالثی کے فیصلے پر ان سے الگ ہو گئے۔ انہیں خوارج کہا گیا، یعنی وہ لوگ جو جماعت سے باہر نکل گئے۔ ان کا نعرہ تھا لا حکم الا للہ، یعنی حکم صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ یہی نعرہ ان کے نئے اور انتہائی پسندانہ نظریے کا مرکز تھا اور اس نے اسلامی فکر میں ایک بالکل نئی بحث چھڑ دی۔ خوارج کے نزدیک اللہ کے حکم کے معاملے میں انسانوں کو تھالث بنانا کفر کے برابر تھا۔ اسی نظریے نے اس تنازع کو سیاست کے دائرے سے نکال کر سیدھا عقیدے کے میدان میں لا کھڑا کیا، جہاں اب گناہ اور ایمان کی تعریف پر بحث شروع ہو گئی۔ آخر میں آئیے صفین اور اس کے بعد کے واقعات کے جو طویل مدتی اثرات ہوئے ان کا خلاصہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح ایک سیاسی اقتدار کی جنگ ایک گہرے مذہبی اختلاف میں بدل گئی۔ جو مسئلہ صرف قیادت اور انصاف سے شروع ہوا تھا، وہ خارج کے ابھرنے کے بعد اس سوال پر پہنچ گیا کہ اصل مسلمان کون ہے۔ اس دور کا المناک انجام خلیفہ علی کے قتل پر ہوا۔ اس واقعے نے معاویہ کے لیے اموی سلطنت قائم کرنے کا راستہ بالکل صاف کر دیا، اور وہ اختلافات جو صفین میں ابھرے تھے بعد میں سنی اور شیعہ مکاتب فکر کے درمیان ایک مستقل تقسیم کی شکل اختیار کر گئے۔ تو یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ کے واقعات کبھی مرتے نہیں ہیں۔ صفین کی بازگشت آج بھی ہماری دنیا میں سنائی دیتی ہے، جو ہمیں اتحاد، انصاف اور قیادت کی نوعیت پر بار بار غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔